کہ بہت سے کیسز ہیں جس میں یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ دس از ناؤ اباؤٹ ٹائم کہ ہم کچھ لوگوں کو ایڈ کریں اس میں. اور کچھ لوگوں کو ایڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ہم آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں لیں. لیکن اس سے پہلے ہمارے جو نیکسٹ اسپیکر ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں. ابھی انہوں نے حالیہ ہی اسحاق ڈار صاحب سے مصافحہ کیا اور اس میں انہوں نے ایک دو باتیں بولی. میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں بات پوری سنائیں اور آپ بھی ان کو سنیں. خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. آپ لوگوں کی بھرپور اس میں ورچوئل تعلیموں میں, یہ وہ لفظ ہے جو میں نے بارو کرتا ہوں بار بار, آپ لوگوں کی بھرپور ورچوئل تعلیموں میں شاہد خٹک صاحب. السلام علیکم شاہد صاحب, کیسے ہیں آپ صاحب؟ وعلیکم السلام. علی بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. شاہد بھائی وہ آپ پہلے تو بتائیں کہ آپ نے جو ہے نا کیا کہا تھا اسحاق ڈار صاحب کو, آپ خود بتائیں پہلے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے علی بھائی میں آپ کا اور جتنے بھی ہیں جبران بھائی اور سب ہمارے جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے ان کی جو کاوش ہے کہ ہم اپنے پاکستانی قوم کے سامنے آپ نے ہمیں بٹھایا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. وہ ہوا یوں کہ کل میں اسمبلی میں تھا تو ہمارا کاؤنٹ ہو رہا تھا, چونکہ ہمارے باقی ایم ایل ایز ہم زیادہ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ, تو پھر میں وہاں سے واپسی ہو کے میں ہم اپنے کاؤنٹ چیک کرے کہ ہماری کاؤنٹ کیا ہے. تو جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو میرے ساتھ بیٹھے میرے ایک دوسرے ایم ایل اے شاہ احد, تو میں نے ان کو کہا کہ میں آج پہلی دفعہ اسحاق ڈار اور پی ٹی ایم کے اہلکاروں کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا, لیکن ہاتھ ملانے کا میرا صرف ایک مقصد ہے کہ میں نے اس سے ایک بات کرنی ہے. تو جو ہی اسحاق ڈار صاحب آئے تو شاہد نے کہا کہ میں اس کی ویڈیو بنا, تو میں نے کہا بنا لے. تو جو ہی وہ آئے تو اسحاق ڈار کو میں نے کہا کہ اگر اس ایوان میں فارم 47 کے ذریعے ایم این ایس کو نہ بنایا ہوتا جو آپ نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, اگر وہ نہ ہوتے تو آج آپ سینیٹر نہ ہوتے اور آپ اس ایوان کا حصہ نہ ہوتے. تو ادھر سے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اگر میں اس ایوان سے سینیٹر نہ بنتا تو میں پنجاب سے بن جاتا. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ کیا پنجاب میں کون سے آپ کے فارم 45 کی جیتے ہوئے امتیاز ہے, ادھر بھی تو آپ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں. تو وہ اس کی شکل جو تھی وہ دیکھنے کی تھی. اور علی بھائی میں آپ کے ساتھ 4-5 چیزیں اور مزید شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک آخر میں اگر مجھے ایک منٹ زیادہ دے دے تو ایک ایم این اے آیا میرے پاس کل, کیونکہ میرا ایک مزاج ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جس نے میرے ملک کو لوٹا ہے, جس نے میرے ملک پاکستان کو نقصان دیا, جس کی وجہ سے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ بشرا بی بی, عمران خان, ہمارے خواتین, ہمارے ورکر جو آج جیلوں میں پڑے ہیں, جن کی وجہ سے ہمارے ورکرز کے اوپر جو ظلم ڈایا گیا, ہمارے لیڈرشپ کے اوپر جو ڈایا گیا, ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا, ہماری فیملی کو ٹارچر کیا گیا, ہمارے کاروبار تباہ کیے گئے. تو ان لوگوں سے نہ میں نے جبیاں ڈالنی ہے, نہ میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے, اور نہ وہ اس قابل ہے کہ میں ان کے ساتھ کبھی ہاتھ بھی ملاؤں. تو کل ایک ایم این اے آیا حکومتی ممبر کا, اور وہ تھا بھی لوٹا, ہمارے لوٹوں میں سے وہ شامل تھا جس سے ہمیں دغا دیا اور جس نے فراڈ کیا, اور جو خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ اس نے غلط زبان استعمال کی. تو وہ میرے پاس آیا کہ شاید میں نے آپ کے ساتھ ایک بات کرنی ہے. میں نے اس کو روکا کہ جی میرا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی سلیک نہیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا. مجھے اپنے نام کا بھی پتا ہے, مجھے اپنے ٹریڈیشن کا بھی پتا ہے, مجھے مذہب کا بھی پتا ہے, لیکن میں نے نہیں ملنا آپ لوگوں کے ساتھ. تو وہ آیا میرے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ مجھے کان میں جو کسر پسر کر رہا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں اپنی قوم کے ساتھ شیئر کروں. اس نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ 4-5 مہینے صبر کریں, ان کا جو کباڑ عوام میں ہو چکا ہے, اگر 4-5 مہینے آپ اور صبر کر لیں تو یہ جو انہوں نے 18-17 جو سیٹیں یہ جیت کے آئے ہیں, تو ان کی یہ تعداد جو ہے یہ 2-3 پہ آ جائے گی. اور اس نے ایک اور بہت بڑی بات کی کہ جی بلاول جو ہے وہ تپا ہوا ہے, وہ اس کی دل و خواہش ہے کہ تحریک انصاف والے آئیں میرے ساتھ بات کریں, وہ تیار بیٹھا ہے. تو میں ہنسا, میں نے کہا یاد رکھے ہماری یہ حقیقی آزادی کی جو لڑائی ہے یہ آپ تمام پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کے خلاف ہے. آپ لوگوں نے ایک میرے چلتے بلتے پاکستان کو جو ترقی کر رہا تھا, جس کو ہم نے کووڈ جیسے مشکل حالات کے باوجود ہم اس ملک کو ٹریک پہ لے کے آئے, ہم نے معیشت بہتر کی, ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی, ہم نے فارن میں اپنے پاکستانیوں کی عزت بڑھائی, ہر ایک پاسپورٹ کی عزت کی, عالم اسلام کے لیے ایک لیڈر پوری دنیا میں ایک مؤثر آواز بنا. اس نے اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر اسلام کو اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اسی طرح
مراد سعید جو آج جن حالات میں ہے اس نے امن کی بات کی. ہم اپنے ملک پاکستان کو ہم ٹریک پہ لے آئے اور ظالموں آپ نے ایک سازش کے تحت ایک اچھی بلی حکومت کو گھر بھیجا اور اس کے اوپر کیا کہ میرے پاکستان میں آپ لوگوں نے آئین کو یرغمال بنایا. آپ لوگوں نے میرے پاکستان کو آپ اس دہائی پہ لے آئے کہ جدھر سے واپسی اب بہت مشکل ہے. اور اللہ کرے کہ میرے یہ خدشات جو ہے یہ صحیح ثابت نہ ہو. یہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے. اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. انہوں نے جس SIC کے جو دعوے کیے تھے کہ ہم جی فارن انویسٹمنٹ لیں اس ملک میں, تو میں اسمبلی میں وہ کوسچن بھی ڈال رہا ہوں اور انشاءاللہ میں قوم کے سامنے وہ تمام تفصیلات رکھوں گا کہ انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ لائی اور کتنے نہیں لائی. ان کی جھوٹ جو ہے وہ میں بے نقاب کرتا رہوں گا. اور آخری بات, ایک بات کے اوپر علی بھائی میں اور تمام MLAs کو اس بات کے اوپر ہم نے خود کو بھی کنونس کرنا ہے اور میں کنونس ہوں کہ ہمیں ووٹ, پاکستانی ووٹ, جو عوام نے ہمیں ووٹ صرف اور صرف عمران خان اور لیڈرشپ اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے دیا تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, آپ نے ان کو رہا کرانا ہے. آپ لوگوں نے جو آئین ہے, جو قانون ہے, اس کو دوبارہ بحال کرانا ہے. تو معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ MLAs جو بڑے سفسٹیکیٹ انداز میں اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, میں اکثر ان کے ساتھ لڑتا بھی ہوں کہ جی میں بھی ایک پختون ہوں, مجھے بھی پتا ہے, مجھے بھی اپنے نام, ٹریڈیشنل کلچر, سب چیزوں کا پتا ہے. لیکن جو گھسپیٹیاں اس ٹائم ایوان کے اندر آئے ہیں, جو فارم 47 کے ذریعے جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ گئے ہیں, ان کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل کرنا, یہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی, یہ اس ایوان کے ساتھ ہوگی, کیونکہ ان کے پاس نہ تو عوام کا مینڈیٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے, اور نہ ہی ان کی اہلیت ہے کہ یہ میرے ملک پاکستان کو چلائیں. تو میں وعدہ کرتا ہوں اپنی قوم کے ساتھ, اپنی سوشل میڈیا کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں ان کے مکروہ چہرے آپ لوگوں کے سامنے لاتا رہوں گا. جو 9 مئی کی سازش کی گئی ہمارے خلاف, پارٹی کے خلاف, ہمیں ٹریپ کیا گیا, ہمارے ورکر کے خلاف, جو لیڈرشپ کے خلاف جو جعلی FIR کرائے گئے, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں لانا میں حرام سمجھتا ہوں. اور مجھے بار بار بھاشن دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ یہ چیزیں نہ کریں, یہ ہماری کلچر چیزیں نہیں ہے. اگر ان کو ہمارے کلچر کا نہیں پتا, یہ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں, یہ ہمارا پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چرا سکتے ہیں, تو نہ میں ان کے ساتھ ہاتھ میں لاؤں گا, نہ میں اپنی کلچر جو ہماری نامز ہے اس کو دیکھوں گا. ایوان کے اندر میں نہ ایوان چلنے دوں گا, میں ان کے خلاف اسی طرح لڑتا رہوں گا, اور ان کے مقبول چہرے جو ہے یہ پاکستانی قوم کے انشاءاللہ اسی طرح دکھاتا رہوں گا. اور آخری جو ہمارا خدشہ ہے بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے, بشرا بی بی جو کل چیئرمین عمران خان صاحب, والی چیئرمین عمران خان صاحب نے جو کہا کہ جی ان کو زہر دیا جا رہا ہے, اس ٹائم قوم کے بہت بڑے خدشات ہیں ان کی صحت کے حوالے سے. ہماری خیبر پختونخوا کی ٹیم کو الاؤ کیا جائے کہ وہ ان کی صحت کے حوالے سے جو ہمارے خدشات ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جائیں, تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اس ٹائم کسٹڈی میں ہے اور ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور آخر میں ایک دن ضرور آئے گا کہ جن لوگوں نے PTM کے اہلکاروں کو ہمارے قوم کے اوپر مسلط کیا, وہ باوردی انشاءاللہ اس قوم سے معافی مانگیں گے. چلیں, شاہد خٹک صاحب بڑا زبردست لگا باتیں سن کے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ نا اس وقت نا آپ نے نا عوامی اس کی نا جذبات کی نا ترجمانی کی ہے. شاید کچھ لوگوں کو لگے یہ جذباتی بات ہے, کچھ لوگوں کو لگے یہ ہے, لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر ہماری روایات ہیں تو کیا یہ ہماری روایات ہیں کہ ڈاکے ڈالے جائیں مینڈیٹ پر, اس طرح سے تمام چیزیں کی جائیں. جبران, what do you have to say on this speech? I think مجھے جو ایک بات انہوں نے کی نا May 9th کی کہ وہ ٹریپ وغیرہ کیا گیا اور وہ سب, تو میں نے بھی کل اس فالس فلیگ کے بارے میں لکھا تھا, تو مجھے کسی نے بڑا اچھا ایک رسپانس تھا, نام بھی ڈھونڈتا ہوں کس نے لکھا تھا, لیکن بڑا ایک اچھا لکھا تھا. تو اتنا کچھ کیا انہوں نے 9 مئی کے آڑ میں, لیکن کسی نے ان کا بھروسہ تو نہیں کیا, وہ بلیو تو نہیں کیا, کیونکہ 8 فروری کو اس کا منہ توڑ جواب دیا عوام نے. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے
ट्राई किया, ट्रैप वगैरह उन्होंने ज़ुल्म किया, लेकिन जो बयानिया वो बनाना चाह रहे थे May 9 के लिए, वो तो नहीं बना, क्योंकि अगर वो बना होता तो इमरान खान को वोट नहीं पड़ने थे। और सबसे ज़्यादा वोट पड़े, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने सबमिट किए, सबसे ज़्यादा वोट्स पड़े, सबसे ज़्यादा सीट्स मिली, और बल्कि हमें तो मखसूस नशिस्तों की भी ज़रूरत नहीं थी अगर 180 हमें मिल जाए। वैसे तो मुझे किसी ने कहा था, जो स्टैट्स वगैरह कर रहे थे, कि हमारे पास और फॉर्म 45 आ जाए तो ये 203 के ऊपर भी सीटें हमारी, लेकिन 180 जो हम प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 180 सीट्स, उस पर आपका क्या ख्याल है कि ये जो इतना कुछ किया, इनका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ इनको? जिब्रान भाई, जो बात आपने की, बिल्कुल पाकिस्तानी कौम ने वोट के जरिए इनको जो जवाब दिया या वोट के जरिए जो जुल्म का बदला लिया, इनकी नस्लें याद रखेंगी। जी देखे, हमारी जो जद्दोजहद है वो इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के लिए है। हम आईन की बहाली चाहते हैं, जो जजेस के साथ इन्होंने किया। इससे पहले ये लोग पॉलिटिशियन के साथ करते थे, उनकी इज्जतें उछालते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, लेकिन उन 6 जजेस, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कौम को बताया। और मैं एक और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम जजेस से अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसी तरीके से आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो आप भी कौम को एतमाद मिले, तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी होगी, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी होगी। और इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं, कल ही मेरे चेयरमैन जो बैरिस्टर बोहर साहब है, उनसे मेरी बात हुई कि हमने जुडिशरी के साथ स्टैंड के लिए, जुडिशरी को एतमाद देने के लिए हमें इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि हम उसी तरह विलेज काउंसिल के ऊपर अपने प्रोटेस्ट हम प्लान करें और पूरा पाकिस्तान अपनी जुडिशरी के लिए निकले, जिस तरीके से हमने जुडिशरी बहाल कराई थी जब इफ्तिखार चौधरी को माजूल किया गया था। इसी तरह सोलिडेरिटी के लिए इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं इसी रमजान में या ईद के बाद कि पूरे पाकिस्तान अपनी जुडिशरी के लिए निकले और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बताएं अगर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्योंकि जी देखिए, जो जजेस ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी हमसे फैसले लिए गए हैं वो प्रेशर में लिए गए हैं, हमें ब्लैकमेल किया गया है, साइफर का केस झूठा है, इमरान का केस झूठा है, अलकादिर ट्रस्ट जिसमें इमरान खान का विजन था कि हमने इस्लामिक, आई थिंक बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सारे के सारे वो केसेस में रिहाई मिलनी चाहिए। एक आखिरी बात पर मैं वाइंड अप करता हूं जिब्रान भाई, कि एक बंदा जो पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का लीडर बन के उभरा, जिसने इस्लाम की बात की, जिसने इस्लामी फोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया को समझाया, और जिसने हमें वर्ल्ड कप जिताया, जिसने हमें शौकत खानम दिया, जिसने हमें नमल दिया, जिसने पूरे पाकिस्तान का प्राउड है, पूरे 70 साल की जिंदगी में जिसके खिलाफ गमला टूटने का एक केस ना हो, 2 साल में 200 केसेस उसके ऊपर डाल दिए। अगर इमरान खान इस मुल्क में दहशतगर्द हो गया तो पता नहीं इस मुल्क में पर कौन होगा जो ठीक होगा, जो पूरी दुनिया में अमन का सफीर बना। मुराद सईद को अमन की सजा दी जा रही है। मुराद सईद ने हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए अमन के लिए स्टैंड लिया। आज उस बेचारे को इबरत का निशान बनाने की डायरेक्शन दी जा रही है। जो भी करे, जितना भी ये लोग जुल्म करे, पाकिस्तानी कौम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है, और इंशाल्लाह हम डट के खड़े हैं। हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद करेंगे, अपनी छोड़शुदा मैंडेट वापस लेंगे, बुशरा बीबी इमरान खान की रिहाई के लिए इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी और इसको हम इंशाल्लाह मजीद तेज करेंगे। असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, रोडों के ऊपर, हर जगह इंशाल्लाह एक ही आवाज होगी कि जी इमरान खान को रिहा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आए, बड़ी जबरदस्त आपने बातें की, और हम जो आपकी असेंबली की स्पीचेस हैं हम चाहते हैं कि उसी तरह रहे, और ये अवामी मुतालबा है कि इस ऐवान को हमने चलने नहीं देना जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया खटक साहब, थैंक यू सो मच। चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर डिले, हमारे पास बहुत से अभी आगे